السلام علیکم ناظرین، اب دوسری ایپیسوڈ جو ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی صاحب نے پہلے ایپیسوڈ میں اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتایا، اور ویسے ڈاکٹر صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری تاریخ پیدائش 1942 ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تحریک چل رہی تھی کہ پاکستان بنے گا، لیکن چونکہ یہاں پہ ریاست کلات تھی اور وہاں پر اس زمانے میں تعلیمی نظام اور رابطے کی زبان فارسی تھی، اردو کسی کو نہیں آتی تھی۔ جب پارٹیشن بنا تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ وہ ٹیچر آ گئے جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ اسکول کے زمانے میں وہ ان کو پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابتدائی زندگی کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا، اور آپ کی تعلیم پھر کوئٹہ میں، کوئٹہ کے بعد کراچی میڈیکل کالج میں۔ اچھا، کالج میں جب آپ گئے تو عملی سیاست بھی آپ نے شروع کی، خاص کر بی ایس او یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ کا کیا کردار رہا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم کوئٹہ پہنچے تو ایک حشر برپا ہو چکا تھا۔ ایوب خان کا مارشل لا اور یہ سلسلے اور یہ بکر تکڑ اور یہ جیل اور یہ چیزیں یہ ہو چکی تھی، ہونے لگی تھیں کراچی میں یہاں۔ تو ہم یہاں یہی چیزیں یہی اثر لے کر کراچی پہنچے تو یہاں اچھا خاصا سیاسی سرگرمی پیدا چل رہی تھی، جس میں یہ مہاجر لوگ یہ باقاعدہ پارٹی بڑے اور نعرے اور یہ وہ سلسلے ہوتے تھے۔ تو ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں ہمیں لاٹیاں ماری جاتی تھیں کہ ادھر مت جاؤ، ادھر سے مت جاؤ، ادھر سے جاؤ، ایسا مت بولو، قائد اعظم زندہ باد بولو۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بھی قائد اعظم ہے، وہ بھی قائد اعظم ہے۔ تو ہم بیٹھ کے پھر اپنا قائد اعظم بنانا شروع کر دیے۔ ہم نے بھی سوچنا شروع کیا یار یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ سوچ ہماری اس کو دیکھ کے اس تحریک کی جو ہے نا، بلکہ اس تحریک کے جو باقیات تھے، لوگ تھے، ان سے مل کر تو ہم نے لے لیا، اور پھر ہم سیاست آ گئی ہمیں، کیونکہ کلات میں جو مار پڑی تھی اس کا اثر ہم پر تھا، اور ہم سوچتے تھے کہ بلوچ کیوں مار رہے ہیں۔ تو یہ تھا، اور یہاں آئے تو ہم نے کہا کہ بلوچستان زندہ باد، بس یہ ہمارے ادھر پیدا ہو گیا۔ پہلے سے یہ لوگ وہاں نعرے لگتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ہم جب اسکول کالج میں گئے، کراچی کی میں بات کرتا ہوں، تو کالج میں ایک ماحول ایسا تھا کہ وہ ہمارے جو ڈو میڈیکل کالج تھا وہ سیاسی تھا، اس میں سیاست اچھی خاصی طور پر سیاست کی تحریک جو ہے، سیاست کی جو ہے نا وہ پرچار ہوتی تھی، مثلا مختلف لوگ تھے پہلے وہاں کے۔ ہاں، تو اس وقت تھا نہیں۔ جب ہم گئے تو وہ ہمیں پکڑ کے لے جاتے تھے کہ آپ تو پٹھان ہیں، آپ بلوچ ہیں، ایسا آپ کو مارا ہے، ایسا ہے، یہ آئیں ہماری پارٹی میں، آئیں، تقریر کرتے تھے کہ ہم آئیں، ہم آپ کو یہ مل کر جو ہے ہم کام کرتے ہیں۔ تو ہم ان کا ایک NSF نام کا اسٹرانگ آرگنائزیشن تھا۔ اس سے پہلے یہ ایک آرگنائزیشن تھا جو اس کے بعد یہ آیا، تو ہم اس کے طرف متوجہ ہو گئے، اور ان سے ملنا جلنا، اور ان کی تقریروں میں اور ان کی تحریروں میں کتابیں انہوں نے ہمیں دینا شروع کر دیا۔ فٹ پاتھ پہ کتابیں پاکستان سے بھی ادھر سے بھی آئی تھیں، اردو کی اچھی کتابیں، تو وہ ہم نے وہاں سے اٹھا کے پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ کون سی کتابیں تھیں؟ ہم تو ادب کی تھی نہیں، ہم ادب کے، ایک بات ادب کے تھے جو ناول تھے، شاعری تھی، لیکن ساتھ ساتھ سیاست کی ہمیں لوگوں کو، یہ میں نے کہا نا ایک تحریک جاری تھی NSF والی، تو اس کے بعد ہمیں پر لگ گئے، اور ہم نے بڑی BSO کی طرف توجہ دی۔ ہمارا کیوں نہیں ہوگا، ہمیں تو مارا جا رہا ہے، تو تقریریں اور یہ وہ بلوچی میں ہم نے شروع کر دی، اور ہماری بلوچی کی بنیاد اسی طرح سے پڑ گئی وہاں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے الیکشن میں، اور وہ لوگ
بہت ناراض ہوئے ہم سے. میں کالج کی بات کر رہا ہوں, ان کے یونین تھے کہ یار آپ کو ہم نے سکھایا, ابھی ہم آپ کو اپنے ساتھ لائے تھے, ابھی آپ دوسرا اپنا آرگنائزیشن بنایا, ابھی آپ اس کی کریں کہ نہیں ہم آپ کے پاس نہیں آتے ہیں, ہم اپنا آتے ہیں. دیکھا تو پنجابی ایک گروپ پیدا ہوا تھا, بڑا اسٹرانگ تھا. یہاں مہاجروں کا یہی تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کے بھی نعرے لگ رہے ہیں, تو بلوچی BSO بن گیا. ہمارے لوگ جو ہے نا اصل میں بن تو گئے, لیکن یہ جو ہمارے کہ جی BSO بنایا, BSO بناؤ, لیکن ایک خوف بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ہم کریں گے تو ہمیں ماریں گے. ہاں, تو اقلیت میں تھے. ہاں اقلیت ہے. تو ایک جب ہم باہر لوگوں کے, میں آپ کو یاد, ایک طاہر محمد خان ہوتا تھا ہمارے لیڈرز میں, ایک ولی نام کا تھا اپنا, جو یہ کیا اس کا نام کیا تھا, برا ولی ہم بولتے تھے, وہ براوی اسپیکنگ تھا اپنا, ہم سب اکٹھے تھے بلوچی براوی. اس نے یاد دلایا ولی, جس کو میں نے کہا نا, اس کو کہ اس نے کہا کہ نہیں جی اس کا نام پہ کہ نام بلوچ اسٹوڈنٹس ایجوکیشن آرگنائزیشن بنائیں, اس لیے کہ ہمیں ماریں گے یہ, ہم کہیں ایجوکیشن لگا دیں. اس میں ہم نے کہا نہیں, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سب کا ہے تو ہمارا بھی ہوگا. اس پہ لڑائی ہو گئی, تو آخر میں اتفاق یہ فائدہ ہوا کہ چلو اسٹوڈنٹس ایجوکیشن آرگنائزیشن کریں. اور دونوں کے چند سال, ایک ہی سال کے اندر یہ پیدا ہوا اختلاف کہ یہ اس کو نہیں لیں گے نام کو. تو پھر میٹنگ ہوئی اور ان نام کو انہوں نے توڑ دیا. اس وقت یہ ڈاکٹر ولی صاحب ڈاکٹر نہیں تھے, یہ چلے گئے تھے میرا خیال کراچی, کوئی عشق وشق کر کے باہر نکل گئے تھے, ملک سے چلے گئے تھے. تو ہمارا پھر بلوچی ایجوکیشن آرگنائزیشن سے بلوچی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بن گیا. ادھر ہمارے بلوچستان کے مکران کے بہت سارے ہمارے دوست تھے. خاران سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چنگیز کا, تو چنگیز کو پریزیڈنٹ بنایا گیا, چنگیز عالیانی کو. جی ہاں. تو ڈاکٹر موسیٰ بلوچ مکران سے تھا, میں مکران سے تھا, اور جو ہے نا ڈاکٹر مالک کا بھائی تھا غفار ندیم, وہ یہ پارٹی میں تھا, اور چند کراچی لیاری سے تھے. تو یہ پارٹی تو ہم نے بنا دی اور اس کا دستور بھی بنا دیا. اور پہلا ہم نے ایک کتابچہ بنا دیا اس کا. ہم نے کہا کہ جی ہم اپنا ادبی رسالہ نکالیں گے. تو اس کا مدیر میں تھا, تو وہ ہم نے نکالا. تو اس کو پھر کچھ کم عرصے میں مدت میں ہمیں اجازت وہ دیا, تو آگے نہیں بڑھا سکے, اس کو جلدی ختم ہو گیا تھا. میں نکل گیا تھا پڑھنے کے لیے باہر, اپنے کوئٹہ آیا تھا, نوکری مل گئی تھی, پھر دوسرے آ گئے تھے. تو لیکن جو رہ گئے تو انہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن وہ کتابچہ نہیں شائع کر سکے. ایک اچھے فنکشنز دیوانی, بلوچی دیوان کے نام سے کراچی یونیورسٹی میں بنائے گئے. پھر اس کے تحت ہم نے بلوچی دیوان قائم کیا, یعنی شعر شاعری اور تقریریں اور یہ کر دی. اس سے وہ حکومت ناراض ہو گئی. ہمارے 2 آدمی ریسٹیکیٹ دیا, ان کو نکال دیا یونیورسٹی سے. ایک ہندوستانی تھا, ایک ہمارا طاہر محمد خان تھا, ان کو نکالا گیا. لیکن BSO بن گیا, BSO بنا, اچھا بنا, اور کراچی میں اس کا برانچ بہت مضبوط ہو گیا. اور اس کے ساتھ پھر جیسے ابھی میں پنجگور گیا تو وہاں یہ ہم نے بنائے, تو تربت ہے وہ بن گیا. کوئٹہ میں تو تھا ہی تھا, مضبوط ہو گیا تھا. کلات اس کا دوسرا ایک اور BSO کا ایک برانچ بن چکا تھا آلریڈی, تو ورنہ وانندہ گل کے نام سے وہ چل رہا تھا اس وقت. تو یہ سارا کچھ سیاسی ماحول کے زد میں میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیاست نے ہم لوگوں کو گھیر لیا. تو ہم وہاں تھوڑا سا ایکٹیو تھے, تو پھر ہم سیاسی لوگوں کے قریب ہو گئے, اور سیاسی لوگ جیل اور پھر
یہاں آنا اور پھر یہ تقریریں پھر شروع ہو گئیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل گئے، کویٹی لیاری کے لوگوں میں سیاست آ گئی، اور اس طرح سے پھر پکڑ دکڑ بھی ہو گئی بہت ساروں کی. لیکن یہ ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن قیام پذیر ہوا، اور اس کے تحت پھر تو یہ آج تو میں کہوں گا کہ یہ ایک انقلاب لایا. آج بھی آپ کوئی کانٹا اٹھائیں اس کا نام BSO کا ضرور آپ کو ملے گا، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، آپ پوچھیں گے تو آپ کو ملے گا. یہ بڑے تیزی سے ہم لوگ بلوچ جو ہے نا اس پہ سیاست میں چلے گئے نوجوان. اچھا، اس وقت پاکستان بن چکا تھا اور الیکشن بھی ہو رہے تھے، ابتدائی الیکشن. میر غوث بخش بیژن جو کراچی سے کھڑا ہو گیا تھا، وہ کیا ماحول تھا کہ بلوچستان کی بجائے کراچی سے وہ الیکٹ ہو کے آ گئے؟ نہیں، ماحول تو بہت اچھا تھا، بلکہ یہ ہے کہ وہاں کے ماحول سے ہمیں فائدہ ملا، اور ہم بلوچوں کی وجہ سے وہ جیت گیا نا. اور نامینیشن کرنے والے لوگ کچھ اور تھے، لیکن یہ تھا. اور یہ اصل میں یہ کنسٹیٹوئنسی تھا کراچی، لیاری، لس بیلا اور اس کے گرد و نواح، یہ سارے جتنے چھوٹے چھوٹے وہ ہمارے بستیاں ہیں یہ تھیں. کراچی میں لیاری تھا، اور یہ ساتھ میں اور بھی بستیاں، تو یہ سارے مل کر تو یہ پھر کنسٹیٹوئنسی بن گئی میر صاحب کی. جی جی. اور وہ جس نے ان کو نامینیٹ کیا تھا محمود ہارون گروپ اور ان کے بھائی نے، تو انہوں نے یہ بانپ لیا تھا کہ یہ جگہ بلوچوں کا اثر رسوخ ہے، اور ہم جو ہے BSO والے اس کے بازو بن گئے. جی. ایک دانشور کی حیثیت سے، جی ایک دانشور کی حیثیت سے بتائیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ کیا ساحل اور وسائل کی جنگ ہے؟ جی، ساحل اور وسائل کی جنگ ہے. دیکھیں نا، میں نے تشخص کی میں نے بات کی، تشخص کی بات آتی ہے تو ساحل اور وسائل کے نعرے شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو وہ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور بلوچ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ادھر اس کے بات نہ کریں، یہ نہ کریں. ہمارے سیندک کے جو ہے نا سونا بک گیا، ختم ہو گیا، اور بلوچستان کی آپ کے یہ کیا نام ہے کوئلے کی کانیں تھی، یہ تقریباً ختم ہو گئیں. لیکن انہوں نے کھا لیے پی لیا اور یہ کر دیا، ہمیں جو انہوں نے اس سے حصہ نہیں دیا. یہ ہمارے لیے ایک بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ افسوسناک ہے. یہی غالباً بات ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں سب مل کے، اور ایک اپنے اپنے معدنیات اور ایک اپنے وسائل ہیں اس کے مالک بنیں اور اس کی وہ کریں، باقی بائی ہیں، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اچھے ہم ان سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہ آج بھی کہیں گے کہ بلوچی مت لکھو، بلوچی مت پڑھو، تو پھر یہ آج کی دنیا میں نہیں سنی جاتی، تو ہم پاگل ہیں. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا اور تاریخی باتیں کی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی صاحب کی باتیں سنی، جنہوں نے بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے اور اپنی جدوجہد کے حوالے سے بات کی. اگلے پروگرام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.